السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مختصر اذکار جن سے جہنم سے خلاصی ملتی ہے، ٹھیک ہے، جہنم سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو آج ہم ان اذکار کے بارے میں پڑھیں گے، وہ کون کون سے اذکار ہیں کہ جن کے پڑھنے سے کیا ہے، جہنم سے کیا ہے، خلاصی ملتی ہے۔ تو چلیے یہاں سے پڑھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم میں کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ یقینی طور پر جنت میں جائے گا اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا؟ جب تک خاتمہ بالخیر نہ ہو اور ایمان پر موت نصیب نہ ہو، کسی کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہم جب تک نہیں کہہ سکتے جب تک خاتمہ بالخیر نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ایمان پر موت نصیب نہ ہو، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ البتہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام جن کو دنیا ہی میں رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رضی اللہ عنہم کا، ٹھیک ہے، کہ خوشخبری سنائی گئی، اس بنیاد پر ان کے لیے جنت کا ملنا اور جہنم سے نجات پانا یقینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کا تو یہیں پہ یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ ان کا کیا جنت کا ملنا ہے اور جہنم سے نجات ہے۔ اس کے باوجود ان کا عالم یہ تھا کہ کوئی گھڑی ان کی اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزرتی تھی، ٹھیک ہے، ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، اور کوئی دن جہنم کے خوف سے اللہ کی پناہ طلب کیے بغیر ان کا نہیں گزرتا تھا۔ وہ برابر اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اور مسلسل استغفار کرتے رہتے تھے۔ جب اللہ کے ان محبوب بندوں کا جن کو اللہ کی رضا و خوشنودی کا پروانہ دنیا ہی میں مل چکا تھا یہ حال تھا، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو ایک دن میں کتنی بار جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں چند اور ادواذکار ایسے بتائے گئے ہیں جن کو پابندی کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی کا وعدہ کیا ہے۔ ان دعاؤں کے روزانہ پابندی سے پڑھنے کے لیے مجموعی طور پر بمشکل 5 منٹ بھی نہیں لگتے، ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک مجمع میں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اکٹھا کر کے 5 منٹ اگر یہ اذکار ہم کر لیں تو کیا ہے، ہمیں انشاءاللہ جہنم سے خلاصی حاصل ہوگی۔ اگر دن بھر کے 24 گھنٹوں کے 1400 منٹ میں سے ہم خود اپنی ذات اور اپنے فائدے کے لیے 5 منٹ نکال کر کم خرچ بارنشی کے مصادق ان اعمال کے اختیار نہ کریں اور ان کا اذکار کی پابندی نہ کریں اور اس کو اپنا معمول نہ بنائیں تو ہم سے بڑھ کر محروم کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان اذکار کو پابندی سے پڑھیں۔ وہ اذکار کیا ہیں وہ ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بعد فجر و مغرب 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا وعدہ ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ فجر و مغرب کے بعد، ٹھیک ہے، اس کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد آپ کو صرف 7 بار یہ پڑھنا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، ٹھیک ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اس طریقے سے آپ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے معنی ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ دوسرا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے لیے دخول جنت کا وعدہ ہے، یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسرا ہے رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت عذاب قبر سے بچاتی ہے اور قبر میں روشنی بھی کرتی ہے۔ چوتھا ہے جو شخص فرض نماز کے بعد ان کلمات کی پابندی کرے تو اس کے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ 33 بار پڑھنا ہے اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ کب پڑھنا ہے؟ فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھ لیں، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیں، اور ہر فرض نماز کے بعد آپ پڑھ لیں آیت الکرسی پڑھ لیں، تو کیا ہے دخول جنت کا اس میں کیا وعدہ ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد ہے جو شخص چوتھا کلمہ 10 بار ہے نا 10 بار بعد نماز فجر و مغرب قبل گفتگو، یعنی فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، کسی سے بات کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، پڑھ لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، چوتھا کلمہ پڑھ لے۔ 10 درجات بلند ہوتے ہیں، وہ اس دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور ہر ناپسندیدہ چیز سے اس کو بچایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص بازاروں میں یہ دعا یعنی چوتھا کلمہ پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، ٹھیک، بناتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تھوڑا اس میں چھوٹا ہوا ہے کچھ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چوتھا کلمہ جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا اس میں کہ اگر ہم فجر و مغرب کی نماز کے بعد جو ہے 7 تسبیح پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم سے کیا خلاصی حاصل ہوتی ہے، اور اگر آیت الکرسی پڑھ لیں تو دخول جنت کا وعدہ ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیں تو قبر میں روشنی اور کیا ہوتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر ہم نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیں تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے جتنے بھی گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہیں، وہ سب معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور فجر و مغرب کی نماز کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے اگر ہم چوتھا کلمہ پڑھ لیں تو کتنی نیکیاں ملیں گی ہمیں؟ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے، اور اس دن شیطان کے وسوسے سے کیا ہوگا، محفوظ رہیں گے۔ اگر بازار میں جاتے وقت اگر چوتھا کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے کہ جنت میں گھر بنائے گا۔